بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار، اور ہم مل کر یہاں پر جو کتاب پڑھ رہے ہیں آج کل اس کا نام ہے 100 موضوع 500 داستان، اور یہ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 10 ہے۔ یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 44 کہ جس کا عنوان ہے رزق، اور ساتھ ہی ساتھ اسی نشست میں ہم باب نمبر 45 بھی پڑھیں گے کہ جس کا عنوان ہے رضا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے پہلے باب نمبر 44 کی ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عنوان ہے رزق، لکھا ہے قرآن مجید میں، ارشاد رب ذوالجلال ہے، سورۃ ہود آیت نمبر 6، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ موت انسان کو اتنا سختی سے تلاش نہیں کرتی جتنا سختی سے رزق انسان کو تلاش کرتا ہے۔ حوالہ ہے جامع الاخبار صفحہ نمبر 126۔ اور اب آئیے مختصر تشریح پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے دنیا میں کوئی بھی زیرو ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے پاس نہ ہو۔ کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنی تقدیر کے آخری لقمے کو خود کھا نہ لے۔ انسان کو چاہیے کہ حلال روزی کی تلاش کرے اور رزق حرام سے اپنے آپ کو بچائے، یہی سب سے افضل صبر ہے۔ روزی مختلف طرح سے حاصل ہوتی ہے، کسی کو تجارت سے ملتی ہے، کسی کو حکومت سے ملتی ہے، کوئی ذلیل و خوار ہو کر روزی تلاش کرتے ہیں، اور کوئی عدم قناعت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتے۔ یہ چیز انتہائی گھٹیا پن ہے۔ اس سے انسان میں طمع و لالچ جوان ہوتے ہیں اور اس وجہ سے انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تاکہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، لیکن یہ سب باتیں اللہ پر توکل نہ کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ اب آئیے ہم داستانیں پڑھیں گے اس موضوع پر۔ سب سے پہلی داستان کا عنوان ہے حکمت پر نگاہ کریں۔ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مفلس شخص کو دیکھا جو انتہائی غریب و تنگ دست تھا، جس کے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے موجود نہ تھے، بیابان کی ریت پر لیٹا ہوا تھا۔ جب آپ علیہ السلام اس کے پاس گئے تو اس نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا کرے تاکہ میں کچھ نہ کچھ اچھی زندگی بسر کر سکوں۔ غربت کی وجہ سے زندگی میرے لیے عذاب بن چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، پھر مناجات کے لیے کوہ طور چلے گئے۔ جب کچھ دنوں کے بعد واپس اسی راستے سے آئے تو دیکھا کہ لوگوں نے اس مفلس انسان کو گرفتار کیا ہوا تھا اور بہت سے لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ حاضرین نے جواب دیا کہ پہلے تو یہ شخص بہت غریب تھا اور اب اس کے پاس تازہ دولت آنے لگی ہے تو یہ خباثتیں دکھانے لگا ہے، شراب پینا شروع کر دی ہے اور اس نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا ہے۔ اب ہم نے اس سے قصاص لینے کے لیے اسے گرفتار کیا ہوا ہے اور اسے قاضی کے پاس لے جائیں گے جو اسے موت کی سزا سنا دے گا۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ اپنے بندوں پر رزق کشادہ کر دے تو اس وقت زمین پر فساد برپا ہو جائے گا۔ پھر لکھا ہے کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حکمت کا اقرار کیا اور اپنی جسارت اور خواہش پر خدا کے حضور توبہ کی۔ حوالہ نوٹ کیجیے، حکایات تہائی گلستان صفحہ نمبر 161۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں دوسرے نمبر پہ داستان جس کا عنوان ہے قرآن مجید سے غلط استنباط۔ الف سین تے نون بے الف توئے۔ عمر بن مسلم جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دوست تھا اور جو وقتاً فوقتاً آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا تھا، ایک دفعہ جب وہ کافی عرصے تک امام علیہ السلام کو نظر نہ آیا تو آپ نے علی بن عبد العزیز جو اس کے دوست تھے اس سے اس کا احوال دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ میں قربان جاؤں، اس نے کام کاج چھوڑ دیا ہے، زہد اختیار کر لیا ہے اور وہ دن رات عبادات میں مشغول رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے حال پر ہلاکت ہو، کیا وہ نہیں جانتا؟ جو شخص کام کاج سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2-3، کہ جو شخص گناہوں سے بچتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔
جب مسلمانوں نے یہ آیت سنی تو کچھ مسلمانوں نے کام کاج کو خیر بات کہہ دیا اور تجارت سے ہاتھ کھینچ لیا اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے لگے اور عبادت میں مشغول ہو گئے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود روزی رسان ہے اور وہ اپنے دیندار بندوں کو کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے ان سب لوگوں کو بلایا اور ان کے اس ذہنی نظریے پر اعتراض کیا اور ان سے فرمایا کہ تم لوگوں نے کام کاج کیوں چھوڑ دیے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لے لیا ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، تم میں سے جو بھی شخص محنت کرنے کے قابل ہے تو جائے اور محنت کرے، اور اگر کوئی شخص محنت کرنے کے قابل ہو اور وہ محنت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اٹھو اور کام کاج کرو۔ اس کا سامعین آپ نے حوالہ نوٹ کرنا ہے۔ حوالہ ہے با مردم انگونا برخورد کنیم، صفحہ نمبر 163 وافی 15-10۔ چلیے آگے چلتے ہیں، اگلی تیسرے نمبر کی داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے رزق بقدر کفایت۔ ایک دفعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ایک بیابان سے گزرے تو ایک ساربان سے کہا کہ بھائی ہمیں اپنی اونٹنیوں کے دودھ میں سے کچھ پلاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ جناب اونٹنیوں کے پستانوں میں تو جو کچھ موجود ہے وہ اہل قبیلہ کے ناشتے کے لیے مخصوص ہے، اور جو کچھ میں نے دودھ کے برتنوں میں رکھا ہوا ہے وہ ان کے رات کے کھانے کے لیے مخصوص ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی اور فرمایا کہ پروردگار اس کی اولاد اور اس کے مال میں اضافہ فرما۔ پھر آپ وہاں سے چلے گئے اور راستے میں ایک اور ساربان نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دودھ کا تقاضا کیا۔ اس نے اپنی اونٹنیوں کا دودھ دوہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ایک بھیڑ موجود تھی، وہ اس کا دودھ بھی دوہ کر آپ کے سامنے لے آیا اور کہا کہ مولا اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور فرمایا خدا بندہ اسے ضرورت کے مطابق رزق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، پہلے سربان نے آپ کے فرمان کو رد کر دیا تھا تو اسے ایسی دعا دی کہ جس کی ہم سب خواہش کرتے ہیں، جبکہ اس شخص نے آپ کے فرمان پر عمل کیا اور آپ کو دودھ دوہ کر پلایا، لیکن آپ نے اس کے لیے بقدر کفایت روزی کا سوال کیا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز کم ہو لیکن کافی ہو جائے تو وہ اس دولت سے بہتر ہے کہ جو زیادہ ہو لیکن یاد خدا سے غافل بنا دے۔ اب آئیے آگے چلتے، لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ نے یہ دعا فرمائی کہ پروردگار تو محمد و آل محمد کو بقدر ضرورت رزق عطا فرما۔ حوالہ نوٹ کیجیے، حوالہ ہے داستانہا و پندہا 72-2 اور انور نعمانیہ صفحہ نمبر 3۔ انور نعمانیہ، میں سمجھ رہی تھی انوار ہونا چاہیے تھا، چلیے انور نعمانیہ صفحہ نمبر 342۔ اور اب آئیے ہم چلتے ہیں اس کے بعد مزید آگے پڑھتے ہیں، جو کہ چوتھے نمبر پہ ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں داستان جس کا عنوان ہے صدقہ دے کر رزق میں اضافہ کریں۔ ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے فرزند محمد سے فرمایا بیٹا دیکھو اخراجات سے کیا کچھ بچا ہے۔ بیٹے نے عرض کی 40 دینار۔ آپ نے فرمایا کہ 40 دینار اٹھا کر راہ خدا میں تقسیم کر دو۔ بیٹے نے عرض کی ابا جان اس وقت گھر میں صرف یہی 40 دینار موجود ہیں، اس کے علاوہ گھر میں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بیٹا چاہے کچھ بھی ہو اس رقم کو خدا کے نام پر تقسیم کر دو۔ بیٹا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے اور صدقہ رزق کی چابی ہے؟ تو بیٹے نے باپ کے حکم کی تعمیل کی۔ ابھی صدقہ دیے 10 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک مقام سے 4000 دینار آئے۔ آپ علیہ السلام نے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا جانے پدر تم نے دیکھا کہ ہم نے 40 دینار صدقہ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4000 دینار عطا فرمائے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے حکایاتہ شنیدنی 92/4 اور فروع کافی 10-4۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 5ویں نمبر پہ، جو داستان ہے اس کا عنوان
अमादुद्दौला। लिखा है कि बनी बोया बेवा ये है एक मशहूर ख़ानदान गुजरा है जिनकी हुकूमत का आगाज़ 322 हिजरी से हुआ था और उन्होंने 126 बरस तक हुकूमत की थी और उस ख़ानदान के लोग मजहब तशय्युअ से मुंसलिक थे और रईयत के खासे खैर ख्वाह थे। उस ख़ानदान का एक बादशाह अमादुद्दौला अबुल हसन अली बिन बोया गुजरा है जिसने 9 साल तक हुकूमत की। उसकी ज़िंदगी में अजीब व गरीब वाक़यात रोनुमा हुए थे और उन सब का ताल्लुक़ रिज़्क़ व रोज़ी से था। उसके मशहूर वाक़यात में से चंद ये हैं कि वो शिराज़ आया तो शिराज़ में मुक़्तदिर बिल्लाह अब्बासी की तरफ से याकूत नामी शख्स हाकिम था। वो भाग गया। अमादुद्दौला ने चाहा कि लश्कर को खर्चा दिया जाए तो उसके पास कुछ भी मौजूद नहीं था। वो इसी परेशानी में था और परेशानी के आलम में शिकार के लिए निकल पड़ा तो रास्ते में उसके घोड़े के पाँव ज़मीन पर में धंस गए और वो नीचे उतरा तो देखा कि एक सुराख है जो वसी होता चला जा रहा है। वहाँ पर बहुत बड़ा ख़जाना छुपा हुआ था जो याकूत ने छुपा कर रखा हुआ था। उसने वहाँ से ख़जाना उठाकर अपने लश्कर पर खर्च किया। इस तरह से एक और वाक़या भी है कि एक दफ़ा वो अपने घर में सोया हुआ था और अपने लश्कर और रईयत के मुतालिक सोच रहा था कि उसने देखा कि छत के एक गोशे से सांप निकला और दूसरी तरफ गोशे में चला गया। उसने हुक्म दिया कि इस छत को शिगाफ किया जाए और उस सांप को निकाल कर मार दिया जाए ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए। जब छत में शिगाफ किया गया तो वहाँ एक और छत मौजूद थी जिसमें बहुत बड़ा ख़जाना रखा हुआ था जो कि 5 लाख दीनार थे और उसने वो सारा ख़जाना अपनी रैयत में तकसीम कर दिया। उसकी ज़िंदगी का तीसरा वाक़या कुछ इस तरह से है कि वो अपने लिए और अफसरों और लश्कर के लिए लिबास सिलवाना चाहता था और उसने इस मकसद के लिए एक दर्जी को बुलवाया जो पहले हाकिम याकूत के लिए लिबास सिया करता था। उस इत्तेफाक से वो दर्जी कानों से बहरा था। अमादुद्दौला ने कहा कि दर्जी के पास आंखें ज़रूर होनी चाहिए, अगर कानों से बहरा है तो कोई हर्ज नहीं। दर्जी को अमादुद्दौला की खिदमत में पेश किया गया। अमादुद्दौला ने दर्जी से कहा कि देखो, मैंने तुमसे अपने ग़ुलामों और अपने लश्कर के कपड़े सिलवाना मैं चाहता हूँ। दर्जी चूँकि कानों से बहरा था, वो समझा कि किसी ने अमादुद्दौला के पास शिकायत की है कि मेरे पास याकूत की दौलत मौजूद है। दर्जी ने कहा, जनाब मेरे पास याकूत की दौलत के सिर्फ 4 संदूक मौजूद हैं। अमादुद्दौला ने अपने आदमी भेजे जो वो संदूक ले आए। उन संदूकों में बहुत सी रकम थी जो उसने अपने लश्कर और रैयत में तकसीम कर दी। हवाला नोट कीजिए, नूरैन या नौरीन सफ़ा नंबर 323, अल खुलफा सफ़ा नंबर 314। और आइए अब पढ़ते हैं बाब नंबर 45 कि जिसका उन्वान है रज़ा। लिखा है कि कुरान मजीद में इरशाद खुदावंद है कि जो कि सूरह बैयना की आयत नंबर 8 है कि अबदन रज़ी अल्लाह अन्हुम रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब्र और रज़ा तमाम अतात इलाही की बुनियाद है। और अब आइए मुख्तसर तशरीह पढ़ते हैं। लिखा है सिफ़त रज़ा, स्वाद फ़ेते सिफ़त रज़ा ये है कि इंसान अपनी पसंदीदा और नापसंदीदा हालत पर राज़ी रहे। रज़ा नूर मार्फत की शुआ है और साहिब रज़ा वो इंसान है जो अपने तमाम इख्तियारात से हाथ उठा ले और अल्लाह की तकदीर पर दिल से राज़ी रहे। दुनिया के साथ दिल लगाना शिर्क है और मफ़क़ूद चीज़ के साथ दिल लगाना कुफ्र है। ब्रैकेट में लिखा है हज़रत इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम। लिखा है फिर कि ये ताल्लुक़ सिफ़त रज़ा से खारिज है। बात अजीब है कि जो लोग अबदियत का दावा करते हैं लेकिन जब अपने मुक़द्दर को देखते हैं तो अल्लाह से झगड़ा शुरू कर देते हैं और अल्लाह की शिकायतें करना शुरू कर देते हैं, जबकि सच्चे आरिफ वो हैं जो हक़ ताला के सामने सर तस्लीम खम कर लेते हैं, खुदा की तकदीर पर राज़ी रहते हैं और खुदा की तरफ से जितना भी उनकी आजमाइश हो खुदा की तकदीर पर हर सूरत राज़ी रहते हैं। और अब आइए हम दास्तानें पढ़ेंगे इस मौजू के ऊपर। पहली दास्तान है जिसका उन्वान हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह और हज़रत इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम। लिखा है हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह
بن عبداللہ انصاری امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس وقت وہ ضعیف و لاغر ہو چکے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جابر کیسا مزاج ہے؟ انہوں نے کہا، مولا اب تو میرا حال یہ ہے کہ ضعیفی کو جوانی اور مرض کو صحت اور موت کو زندگی سے بہتر جانتا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ لیکن میرا حال یہ نہیں ہے، اگر اللہ مجھے پیری دے تو پیری کو، اور اگر جوانی دے تو جوانی کو، اگر مرض دے تو مرض کو، اور اگر صحت دے تو صحت کو، اور اگر موت دے تو موت کو، اور اگر زندگی دے تو زندگی کو اچھا سمجھتا ہوں۔ یہ سن کر جابر رضی اللہ اپنی جگہ سے اٹھے اور امام محمد باقر علیہ السلام کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا کہ آپ کے نانا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ جابر رضی اللہ تم لمبی عمر پاؤ گے اور حسین علیہ السلام کے پوتے سے ملو گے جو دفن شدہ علم کو زمین سے ایسے ہی شگافتہ کرے گا جیسے کہ بیل زمین کو شگافتہ کرتا ہے اور اس کا لقب باقر ہوگا۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، پند تاریخ 186-5۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ داستان پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے 3 مصیبتوں پر راضی رہنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ایسے شخص کے پاس سے گزر ہوا جو نابینا بھی تھا، مبروس میم بے ر و سواد بھی تھا اور مفلوج بھی تھا۔ بیک وقت وہ تینوں مصائب میں مبتلا تھا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جزام کی وجہ سے بہت سے مقامات سے اس کا گوشت گر چکا تھا، اور اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے خدا تیرا لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے ایسی کئی بلیات سے بچایا ہے جن میں لوگوں کی اکثریت گرفتار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے مرد خدا وہ کون سی بلیات ہیں جن سے تجھے خدا نے محفوظ رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا، اے روح اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں معرفت ڈالی ہے جبکہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ موجود نہیں ہے، اس لیے میری حالت ان سے بہتر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے بالکل سچ کہا ہے، اب اپنا ہاتھ بلند کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا دست شفا اس کی جان پر پھیرا اور وہ فوراً صحتیاب ہو گیا اور وہ انتہائی خوبصورت چہرے والا شخص بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری اس لیے دور کر دی کیونکہ وہ اللہ کی آزمائش پر راضی تھا۔ بعد میں وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفیق بنا، وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، اخلاق اسلامی 262-3 اور جامع السعادہ 208-3۔ اب آ گئے ہم تیسرے نمبر پہ، جو کہ داستان ہے اس کا نام ہے خلادہ، خیل عام الف دال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ خلادہ دختر اوس کے پاس جائیں اور اسے جنت کی بشارت دیں اور اسے یہ بھی آگاہی دیں کہ وہ جنت میں تمہاری ہم نشین ہوگی۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام خلادہ کے گھر تشریف لے گئے اور دستک دی۔ اس مومنہ خاتون نے دروازہ کھولا، اس نے داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان گئی اور کہنے لگی کہ کیا میرے بارے میں بھی کوئی چیز نازل ہوئی ہے جو آپ علیہ السلام مجھے بتانے آئے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ بی بی نے کہا، شاید میری کوئی ہم نام عورت ہوگی، اس کے پاس کچھ نازل ہوا ہوگا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تیرے متعلق ہی نازل ہوا ہے، اور تو مجھے اپنی حالت کے متعلق آگاہ کر کے تیرے شب و روز کی کیا کیفیت رہتی ہے۔ اس بی بی نے کہا، مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا مجھے کوئی بھی نقصان ہوتا ہے تو میں ہر درد تکلیف میں ہمیشہ خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر رکھتی ہوں۔ میں کبھی یہ نہیں چاہتی کہ کوئی تکلیف مجھ سے دور ہو جائے، تو میں خدا کی رضا پر راضی رہتی ہوں، اس کی تقدیر پر ہمیشہ شکر ادا کرتی ہوں۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ خدا نے تجھے عظیم مقام عطا کیا ہے اور تیرے متعلق مجھے وحی نازل کی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ قصہ سنانے کے بعد کہا کہ یہ وہی دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے۔ یہاں پر حوالہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، داستانہا و پندہا 67-3، بہار الانوار 71-89۔ اور اب آئیے ہم پڑھتے ہیں چوتھے نمبر پہ، جو کہ داستان کا عنوان ہے حضرت عمار جنگ صفین میں۔ لکھا حضرت عمار یاسر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم القدر صحابی تھے، وہ ایمان کے انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ ان کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار یاسر
عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے اور ایمان کے خون اور گوشت میں مخلوط ہو چکا ہے۔ حضرت عمار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمیشہ حضرت علی علیہ السلام کے حامی رہے، یہاں تک کہ جنگ صفین شروع ہوئی۔ ایک دن وہ لشکر سے باہر نکلے اور دشمن کی صفوں میں مقابلے کے لیے پہنچے اور بارگاہ احدیت میں عرض کی کہ اے پروردگار، تو جانتا ہے اگر تیری رضا کے لیے تو چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سمندر کی لہروں کے سپرد کر دوں تو یہ کام بھی میں ضرور کرتا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تیری رضا اس میں ہے کہ میں اپنی شمشیر کی نوک سے اپنے شکم کو پھاڑ دوں تو بھی میں ایسا ضرور کرتا۔ پروردگار، میں جانتا ہوں کہ آج تیری رضا اس میں مضمر ہے کہ ان فاسق لوگوں کے ساتھ جنگ کی جائے۔ پروردگار، مجھے یہی عمل تیری خوشنودی کا عمل دکھائی دیتا ہے، میرے اس عمل کو قبول کرنا۔ اب حضرت عمار رضی اللہ نے آواز بلند کی، جو بھی خدا بند تعالیٰ کی خوشنودی کا خواہش مند ہو، مال و اولاد سے محبت نہ رکھتا ہو تو وہ میرے پاس آ جائے۔ آخر کار کافی دیر تک شدید جنگ کرنے کے بعد وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ پھر لکھا ہے امیر المومنین علی علیہ السلام عمار کے جسد خاکی کے پاس پہنچے اور زمین پر بیٹھ کر آپ علیہ السلام نے عمار کا سر اقدس اپنی آغوش میں رکھا اور رو رو کر فرمایا کہ ہائے موت، تجھ پر افسوس ہو، معلوم ہوتا ہے کہ تو نے میرے دوست کو پہچان لیا ہے، اسی لیے انہیں مجھ سے جدا کر رہی ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے گا، پیغمبر و یاران 28-5 اور بحار الانوار 522-8۔ اور اب ہم اگلی یعنی کہ 5ویں داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے بہترین مخلوق۔ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند تعالیٰ سے درخواست کی کہ پروردگار، اپنی مخلوقات میں جو تیری بہترین عبادت و بندگی کرتا ہو مجھے وہ شخص دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی اور فرمایا کہ سمندر کے کنارے اور فلاں دیہات کے قریب تمہیں وہ شخص مل جائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہیں ایک شخص دکھائی دیا جو جذام اور برص کی بیماری میں مبتلا تھا، اس کے باوجود وہ تسبیح خداوندی میں مصروف تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے جس بندے سے ملنے کی خواہش کی تھی وہ کہاں ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ وہی شخص ہے۔ اب خدا نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کی آنکھیں چھین لوں، تو دیکھو کہ اب اپنی آنکھیں ضائع ہونے کے بعد وہ کیا کہتا ہے۔ جبرائیل امین نے اشارہ کیا تو اس کی دونوں آنکھیں حلقوں سے باہر آ گئیں، اور اس کے بعد اس شخص نے کہا، پروردگار، جب تک تو نے چاہا تو میں نے ان آنکھوں سے استفادہ کیا، لیکن اب تو نے مجھ سے آنکھیں لے لی ہیں، تو پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے ہر وقت مجھ سے بھلائی کی ہے اور مجھ سے اچھے تعلقات رکھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے بندہ خدا، میں مستجاب الدعوات ہوں، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ تجھے تیری بینائی واپس کر دے گا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو خدا نے چاہا ہے وہی میری چاہت ہے، میں خدا کی رضا پر راضی ہوں، ہر لحاظ سے راضی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے بندے خدا، تو ابھی کہہ رہا تھا کہ اے بھلائی کرنے والی ذات اور احسان کرنے والی ذات، تو ان القاب سے کس کو یاد کر رہا تھا؟ اس نے کہا، اس پورے علاقے میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو معرفت خدا رکھتا ہو، لہٰذا اس سے بڑھ کر اللہ کا مجھ پر اور کیا احسان ہوگا کہ اس نے مجھے اپنی معرفت سے نوازا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے اس شخص کو دیکھا اور فرمایا کہ واقعی پروردگار، اس سے بڑھ کر تیری مخلوق میں کوئی عبادت گزار نہیں ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، نمونہ کتاب کا نام ہے اور 373-5، اگلا نام ہے سفینۃ البحار، صفحہ نمبر 524۔ اور اب ہم پڑھنے آگئے ہیں باب نمبر 46 کہ جس کا عنوان ہے ریا۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 47۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انورٹڈ کاما کہ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلتے تھے۔ پھر ساتھ لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا جس میں رائی کے برابر بھی ریا شامل ہو۔ اور اب آئیے ہم پڑھتے ہیں مختصر تشریح۔ ریا ایک ایسا شجر ہے جس کا ثمر شرک کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ریا کا سرچشمہ منافقت ہے۔ ریا ان لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے جو نہ تو کسی
کو زندہ کر سکتے ہیں اور نہ کسی کو موت دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی شخص کی دنیا میں پوری مدد کر سکتے ہیں۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ریاکار سے فرمائے گا کہ تو اپنا ثواب ان لوگوں سے جا کر طلب کر لے کہ جن کو دکھانے کے لیے تو نے انہیں میرے ساتھ شریک کیا تھا اور جن کے لیے تو اعمال خیر بجا لاتا تھا۔ عام طور پر ریا کا تعلق نشست و برخاست اور عادات کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ مبذول رکھے تاکہ اس شیطانی صفت سے اپنے باطن کو پاک کر سکے۔ اور اب آئیے ہم پڑھنا شروع کریں گے وہ تمام داستانیں جو یہاں پر 5 موجود ہیں۔ نمبر 1، سمعان، سین میم عین الف نون۔ لکھا ہے کہ ابراہیم بن ادہم کا بیان ہے کہ میں نے معرفت کو ایک راہب سے حاصل کیا جس کا نام سمعان، سین میم عین الف نون تھا۔ ایک دن میں اس کے گرجے میں گیا اور پوچھا کہ کتنا عرصہ ہوا ہے تم اس گرجے میں مقیم ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے 70 برس ہو گئے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنے عرصے میں کون سی غذا کھاتے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تم مجھ سے ایسے سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں ویسے ہی جاننا چاہتا ہوں۔ راہب نے کہا کہ میں روزانہ صندق، سواد نون دال قاف، صندق کا ایک دانہ کھاتا ہوں جو میرے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بندہ خدا، کیا ایک دانہ تیرے لیے کافی ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں جناب، سنے میرے پیروکاروں نے سال میں ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، وہ آتے ہیں اور میرے گرجے کو آرائش و زیبائش سے آراستہ کرتے ہیں اور آ کر میرا احترام کرتے ہیں۔ میرے سوما میں سواد و میم عین ہے میں آ کر طواف کر کے چلے جاتے ہیں، اور جب میرا نفس تنہائی، بیماری اور بھوک سے بیزار ہو جاتا ہے تو میں اس دن کی عزت افزائی کو یاد کرتا ہوں جو لوگ میری کیا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پھر میں اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہوں اور میں پھر پورے سال تک روزانہ صرف ایک دانہ کھا کر گزارا کرتا ہوں۔ یہاں پر یہ داستان مکمل ہوئی۔ حوالہ ہے شنید نہائی تاریخ صفحہ نمبر 362 اور حجت البیضا 207-6۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو داستان ہے اس کا عنوان ہے ملا عبداللہ شاستری متوفی 1021۔ ایک دن جناب عبداللہ شاستری شیخ بہائی کی ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے اور کچھ دیر شیخ بہائی کے ہاں بیٹھے رہے۔ اسی اثنا میں اذان ہو گئی۔ شیخ بہائی نے عبداللہ شاستری سے امامت نماز کی درخواست کی اور شوق ظاہر کیا کہ وہ ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ عبداللہ شاستری نے کچھ دیر غور و فکر کیا اور امامت سے معذوری کا اظہار کر کے اپنے گھر واپس آ گئے۔ کسی نے ان سے دریافت کیا تھا کہ آپ نے اس دن شیخ بہائی کی درخواست کو قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ شیخ بہائی نے مجھے امامت نماز کا حکم دیا تو میں نے اپنے نفس میں ایک قسم کا تفیر پایا اور مجھ میں ایک طرح کی خود پسندی پیدا ہونے لگی کہ شیخ بہائی جیسے بزرگ میری اقتداء میں نماز پڑھنے کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ چنانچہ میں اس خود پسندی اور ریا کے ڈر سے اپنے گھر واپس چلا گیا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، سیمائی فرزانگان صفحہ نمبر 147 اور بیداد گران اقالیم قبلہ سواد صفحہ نمبر 14۔ اب تیسرے نمبر پہ جو کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں داستان، اس کا عنوان ہے سفیان سوری کا ریا۔ لکھا ہے ایک دفعہ سفیان سوری مسجد الحرام میں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت قیمتی لباس زیبتن کیا ہوا تھا۔ سفیان کہنے لگا واللہ میں ان کے پاس جا کر ان کو نصیحت کروں گا۔ وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا ابن رسول اللہ، خدا کی قسم جو لباس آپ علیہ السلام نے پہنا ہوا ہے وہ لباس نہ تو رسول خدا کا لباس ہے اور نہ ہی آپ کے جد امجد حضرت علی علیہ السلام کا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسلامی معاشرے پر غربت و تنگ دستی چھائی ہوئی تھی اور اس وقت الحمدللہ دنیا مسلمانوں پر مہربان ہو چکی ہے اور مسلمانوں کے پاس بہت سی دولت آ چکی ہے اور اس دولت پر سب سے زیادہ حق اہل ایمان لوگوں کا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیہ کریمہ پڑھی، تلاوت فرمائی جو کہ
سورہ اعراف کی آیت نمبر 22 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اے پیغمبر کہہ دو کہ کس نے ان زینتوں کو حرام کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے حلال کی ہیں۔ یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے اللہ کی نعمتوں کے استفادے کے لیے ہم سب سے زیادہ اہل لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو جس لباس کو دیکھ کر میرے اوپر اعتراض کر رہا ہے، یہ لباس میں نے لوگوں کو دکھانے اور اپنی آبرو محفوظ رکھنے کے لیے پہنا ہوا ہے۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لباس کے اندر لے گئے تو اس سے محسوس کیا کہ اندرونی طور پر ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ اوپر والا لباس پہنا ہوا ہے، اور اپنے نفس کے لیے میں نے موٹا جھوٹا لباس پہنا ہوا ہے۔ پھر آپ نے سفیان سوری کے اوپر والا حبہ ہٹایا تو اس کے اندر ریشمی لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے درویشانہ لباس پہن رکھا ہے، جبکہ اپنے نفس کو راضی رکھنے کے لیے تم نے ریشم کا لباس پہنا ہوا ہے۔ یہاں پہ یہ مکمل ہوا۔ حوالہ ہے با مردم اینگونا برخوردی کینم یا کنیم، اور صفحہ نمبر 169 اور بہار الانوار 360-47۔ اور اب آئیے ہم اگلی داستان پڑھتے ہیں چوتھے نمبر پہ، جس کا عنوان ہے دکھاوے کی عبادت۔ ایک شخص کو ریاکاری کی عادت تھی، وہ اپنی تمام تر عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ پوری زندگی تو میں نے ریاکاری کی عبادت کی ہے، ایک رات ریا سے مبرہ ہو کر بھی عبادت کر لوں۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ فلاں محلے میں ایک ویران سی مسجد ہے، آج رات میں وہاں جا کر نماز پڑھوں گا۔ جیسے ہی لوگوں کی آمد و رفت موقوف ہوئی اور وہ اس مسجد میں چلا گیا اور وہاں خلوت میں جا کر نمازیں پڑھنے لگا۔ اسی اثنا میں اس نے مسجد کے دروازے کھلنے کی صدا سنی تو جذبہ ریا سے سرشار ہوا اور دل میں کہا کہ چلو اچھا ہوا کہ اس محلے والے میری نمازوں سے واقف نہ تھے، تو کوئی نہ کوئی تو اس مسجد میں آ ہی گیا جو میری نمازیں دیکھے گا اور لوگوں کو میرے زہد و تقویٰ کی اطلاع دے گا۔ چنانچہ اس نے وہ پوری رات عبادت میں صرف کر دی۔ جیسے ہی صبح ہوئی اور روشنی پھیلی تو اس نے دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں ایک سیاہ رنگ کا کتا سویا ہوا ہے، جو کہ رات کی بارش سے بھاگ کر اس ویران مسجد میں چلا آیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ انتہائی غمگین ہوا اور اپنے چہرے پر تھپڑ مارے اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میری ساری رات ایک کتے کے لیے عبادت کرتا رہا اس سے پہلے میں اپنے جیسے انسانوں کو اپنی عبادت میں شریک کیا کرتا تھا، اور آج رات میں نے سیاہ کتے کو اپنی عبادت میں شریک کیا ہے۔ تو یوں حوالہ یہاں پہ مکمل ہوا۔ حوالہ ہے پند تاریخ 1-35 اور بہار الانوار 18-523۔ اور آئیے اب ہم پڑھ رہے ہیں پانچویں اور آخری داستان، جس کا عنوان ہے ریاکار عابد۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد ہوا کرتا تھا جس نے سال ہر سال خداوند کریم کی عبادت کی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اسے اس کا مقام دکھایا جائے، اگر میرے عمل مقبول ہوں گے تو پھر میں اور زیادہ محنت سے نیک عمل بجا لاؤں گا، اور اگر وہ تیری رضا کے مطابق نہ ہوئے تو مزید عبادت و زہد کے ذریعے ان کی تلافی کروں گا۔ خواب میں اسے یہ جواب سنائی دیا کہ اللہ کے نزدیک تیرا کوئی نیک عمل موجود نہیں ہے، کیونکہ تو نے جب بھی کوئی نیک کام کیا تو لوگوں کو اس سے آگاہ کیا، اور تیری جزا بس یہی ہے کہ لوگوں نے تیرے اعمال کی تعریف کر دی۔ عابد کو اپنی کوتاہی پر شرمندگی ہوئی۔ چند دن بعد اسے خواب میں بتایا گیا کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچانا چاہتے ہو تو اپنے جسم کی تمام رگوں کی مقدار میں روزانہ صدقہ دو۔ اس نے عرض کی کہ خدایا، تو بہتر جانتا ہے کہ میں ایک مفلس انسان ہوں، میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ اپنی رگوں کی مقدار میں روزانہ صدقہ کر سکوں۔ اسے جواب سنائی دیا کہ ہم کسی کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، کسی کو بھی تم روزانہ 360 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اور ہر کلمہ تمہاری ہر رگ کے صدقہ شمار ہوگا۔ عابد یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہا، خدایا، مجھے اس سے زیادہ پڑھنے کا حکم دیا ہوتا۔ تو آواز آئی کہ اس مقدار سے بڑھ کر جتنا بھی پڑھو گے تمہارے اجر میں اضافہ ہوگا۔ سامعین، یہاں پہ حوالہ نوٹ کیجئے، پند تاریخ 35-1 اور بہار الانوار 523-18۔ تو یوں سامعین، ہم نے یہ دونوں باب مکمل پڑھ لیے، باب 46 تک مکمل کر لیا۔ اب ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں سے آگے چلیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔